الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وما بعد قال رب العالمين في محكم تنزيله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، شرکائے کاروان کشمیر اور رابلہ کوٹ کے ہمارے معزز میزبان سرداران، آپ سب نے بحمد اللہ مسئلہ کو بہت واضح کر کے پیش کیا جو ہمارے اس کاروان کا اصل مقصد ہے. اتنا وقت باوجود ہے کہ انتظامات بہت بہتر نہ کر پائے، لیکن الحمدللہ اتنی بڑی تعداد اور اسی طرح کل شام کوٹلی میں اور اس سے پہلے دوپہر میرپور میں اللہ کے فضل و کرم سے سارے آزاد کشمیر میں نعرے گونج رہے ہیں. تاریخ پوری قوت کے ساتھ ابھر کے سامنے آ رہی ہے اور میرے بھائیوں سب جانتے ہیں کہ یہ کس قدر ضروری ہے. آپ نے دیکھا کشمیری بھائی اپنا خون پیش کر رہے ہیں، تاریخ چل رہی ہے، مگر دنیا میں صحیح معنی میں اس کی پذیرائی، اس پر توجہ نہیں دی جا رہی. کشمیر کے حالات بھائیوں نے بتلائے دی. آپ جان رہے ہیں کہ 8 سال سے 60 سال تک بچے بوڑھے سب ظالم پولیس فورسز اور ان کی مسلح فوج کشمیری بھائیوں کا جو آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، خالصتاً سول پرامن تحریک جس میں کوئی تشدد نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی قتل و قتال نہیں، کشمیری آزادی مانگ رہا ہے. سری نگر کے چوک میں، پوری کشمیر میں، باقی جموں میں جلوس نکل رہا ہے، ہڑتال ہو رہی ہے. بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بزرگ اپنی آزادی مانگ رہے ہیں، غلامی سے آزادی چاہتے ہیں اور ان کو قتل اور گولی اور شدت اور ٹارچر اور تعذیب اور قتل عام اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ان کو زخمی اباحت کیا جاتا. نوجوان لڑکیاں تک ہندوستان کی فوج پکڑ کے اٹھا کے لے جاتی ہے. پولیس سینٹرز میں، ٹارچر سیلز میں ہندو ملعون قابض تمہاری پاک پوتر بہنوں کی آبرو کو داغدار کر رہے. مگر میرے بھائیوں، ادھر پاکستان میں اسلام آباد بھی اپنے کاموں میں، بیکار کاموں میں، امریکہ برطانیہ کی یاری میں، الیکشن اور اقتدار کی ہوس اور جنگ میں، مطلب فراری میں میاؤں میاؤں کرنے میں. ہاں، اللہ کی قسم، اسلام آباد کا بیہیویئر، اسلام آباد کا کردار، ہماری حکومت، ہماری سیاست، ہمارا خارجہ دفتر، ہمارے خارجہ کے نوکروں کا کردار انتہائی افسوسناک، قابل شرم. کوئی رد عمل نہیں. امریکیوں کی ڈکٹیشن پر ہندوستان کے سامنے بیاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گنگا عالم جس کو ہم عالمی برادری کہتے، مسلمان بولا ساتا، جب کافر کوئی بات کہتا ہے مسلمان کہتا اچھا چلو شاید یہ ایسا ہی ہو، دل سے ہو، صحیح کہتا ہو. وہ کہتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس، یورپی یونین، یورپی پارلیمنٹ، ہم بنیادی حقوق کے، جمہوریتوں کے، آزادیوں کے بڑے پسند کرنے والے، ساتھ دینے والے.
اللہ کی قسم آپ دیکھ لیجیے، اور میرے بھائیوں بزرگوں، راولا کوٹ کے سرداروں دیکھ لو، آزاد کشمیر کے سارے سیاستدانوں دیکھ لو، یورپ کا، امریکہ کا، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، جنرل اسمبلی، یہی ہے نا دنیا کے بڑے بڑے فورم، بڑے بڑے ادارے جو کہتے ہیں ہم ٹھیکیدار ہیں، دنیا کے معاملات ہم طے کریں گے، ہمارے ساتھ لے کے آؤ ریزولوشن، ہم دنیا میں امن کے مانگے ہیں، ہم دنیا میں ٹھیکیدار ہیں انصاف کے، فلاں فلاں۔ اللہ کی قسم، او عالمی میڈیا کے کرداروں اپنا کردار دیکھ لو، اور یونائٹڈ UN سے لے کر سیکورٹی کونسل، جنرل اسمبلی تک ٹھیکیداروں تم بھی اپنا کردار۔ کشمیری کو جلوس نکال کے آتا ہے نا، لال چوک میں، سری نگر میں، جموں پوچھ میں، ٹوٹا کپواڑہ میں، آپ نے ان کے جلوسوں میں تو جھوٹے کلاشنے پستولیں تو نہیں دیکھی؟ وہ کہتے ہیں ہم کیا مانگے آزادی، جواب میں کیا ملے؟ گولیوں کی برسات۔ ساری دنیا میں ایک اندھیری رات، نہ میڈیا کا کوریج، نہ اداروں کا کوریج۔ حقائق ہے یہ، تلخ سنگین، گنگا عالم، گنگی دنیا۔ اس پر مسلمان یہ سوچنے لگے کہ اچھا اگر تیمور کا عیسائی آزادی مانگے تو آئیے انگلستان اور امریکہ بے ایمان کو نیندے نہ رہے، چند مہینوں میں ان کو فورن ملک، انڈیپینڈنس، سوورینٹی، فلانی فلانی تھالیوں میں سجا کے دی جائے، اور کشمیر کا مسلمان، آپ نے دیکھا کتنی لمبی لمبی تاریخ بھائیوں نے کہی۔ ہمارے رانا صاحب محترم سلفی صاحب نے 96 ہجری سے کہا محمد بن قاسم نے کشمیر جانا تھا، یا پروگرام تھا یا ارادہ تھا۔ اللہ کی قسم تاریخ اٹھا کے پڑھ لو، وہ جو محمود غزنوی تھے 396 ہجری میں، محمود غزنوی 416 تک ہندوستان پر بھارت حملہ آور تھے۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ محمود غزنوی نے کشمیر کو اسلام کی نعمت سے، توحید سے، ان آزانوں سے، ان اعلانوں سے فیض یاب کر دیا تھا۔ تب سے لے کر اتنی کبیر اسلامی نسل کشمیر کا میرا بھائی، وہ ایک پلید مہاراجا علیہ لعنت اللہ آزانے دینے والوں کو ایک ایک کلمے پر دو بیٹے جانے قربان کرے، ان پکے سچے مسلمانوں پر مہاراجا سودا کر دے نہرو گاندھی کے ساتھ، اور انگلستان اور امریکہ بے ایمان اس پر ساتھ کر دے، اور پاکستان 63 برس سارے مل جائے CBM ہندو کے لیے، تو بدبخت ہو اعتماد بحال کرو کشمیری فاطمہ کو، جو خط لکھتی ہے نمائے وقت میں کہ چھڑکنے کے پان ماری، میں زخمی ہو گئی، میں نے کرپان چھینی تو بڑی بہن نے اسی کرپان سے اپنا پیٹ کاٹ کے عزت بچا لی۔ اعتماد بحال کرو علی گیلانی کا، اعتماد بحال کرو عمر فاروق میر باعث کا، شبیر شاہ کا، اعتماد بحال کرو ملک یاسین کا، تم اعتماد بحال کرتے ہو منموہن فرید کا۔ اور یہ جو امیر حمزہ صاحب نے تھوڑی باتیں کر دی نا، امیر حمزہ صاحب رد عمل میں ہے، انہوں نے سردار راولا کوٹ کے سردار یعقوب ناصر کے ہاتھ میں چھڑا پکڑا دیا، کہتے ہیں گائے کاٹ سری نگر میں تاکہ بال ٹھاکرے کے کلیجے پر چلے وہ چھڑا۔ ایسے نہیں کہا امیر حمزہ نے، راولا کوٹ کے سردار کو چھڑے کی بات کیوں کی؟ اللہ کی قسم
قسم پرسوں پڑھ لو نوائے سمیت سارے میڈیا میں کھاکرے بال کھاکرے کیا کہتا ہے، وہاں کوئی تاریخ لگنی ہے، کورٹ ہیئرنگ ہے بابری مسجد کی، کیا کہتا ہے، کہتا ہندو سارے تیروں کمان کے ساتھ آئے۔ رامپورہ کوٹ کے سرداروں، میرے بھائی امیر حمزہ نے تمہارے ہاتھوں میں سرے دینے کی بات کیوں کی ہے کہ متعصب ہندو بال ٹھاکرے شیو سینا کا لیڈر ایک طرف کشمیری مسلمان عورتوں کا قتل عام، بھائیوں بیٹوں کا قتل عام، دوسری طرف اعلانیہ کہتا ہے پیشی کورٹ میں ہوگی بابری مسجد میں مسلمانوں کو تھریٹ، کہتا تیروں کمان لے گیا ہوں۔ اس لیے حمزہ صاحب نے یہاں رامنا کوٹ کے معزز سرداروں سے کہا کہ تم بھی اپنا شمشیر و سنا اٹھا کے آؤ، سردار نہیں سچ کے کھا دیا۔ جب ٹھاکرے کے بال بکنے لگے تو رامنا کوٹ کے سردار کو شمشیر و سنا سے سچ کے آنا۔ یاد رکھو مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، پر اللہ کی قسم یورپ کو بھول ہے مسلمان سے زیادہ آزادی کا دلدادہ دنیا میں کوئی، اور مسلمان جب اس کی آزادی پر آخری منزل آ جائے تو پھر مسلمان پہ لگا دیتا ہے اللہ کی قسم میں تو ڈر رہا ہوں، پریشان ہوں میں اس وقت سے جب من موہن کو سری نگر نہ چھوڑنے پر دلی چھوڑنا پڑے گا۔ ہندوستان کے سرداروں کو، ہندوستان کے سیاستدانوں کو یہ جو سکھ فریب ہندو کے ساتھ مل کر کشمیر کو پکڑے بیٹھے ہیں، آپ نے نعرہ لگایا، میرے بھائیوں نے سارے قافلے نے نعرہ لگایا کشمیر چھوڑ دو، اللہ کی قسم میں بھی راولہ کوٹ میں سناتا ہوں، او ہندو ظالموں کشمیر چھوڑ دو ورنہ دلی تم کو چھوڑنا پڑے گا۔ او ہندوؤں تم تو انگریزوں کے احسان مند بنو کہ 150 سال تم کو انگریزوں نے ہم سے چھڑایا، ورنہ ہم تو محمد بن قاسم سے لے کر احمد ابدالی تک اللہ کی قسم تمہاری پیٹھ پر ہزار سال اللہ کے فضل و کرم سے تم کو پکڑ کر سمجھاتے رہے ہیں کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں۔ قافلہ چل رہا ہے، بہت وقت نہیں لیتا، پڑھا آپ نے سنا، راولہ کوٹ کے بھائیوں آپ کے سننے کی صلاحیت کو بھی سلام دیں۔ یہ قافلہ انشاءاللہ بات پہنچے گا، بیداریوں کی لہر ساتھ چل رہی ہے۔ یہ جو نعرے ہوتے ہیں نا کبھی بھائی کہہ دیتے ہیں، پر سردار اعجاز افضل صاحب نے بھی کمال بات کہی، لا الہ الا اللہ کو انہوں نے ایک رشتہ، اللہ کی قسم ہاں یاد رکھو جب نوجوان کہتا ہے نا کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، میں کل سے پرسوں سے یہی سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ کشمیر کی فضاؤں میں، ان ہواؤں میں ایک میڈیا مغرب نے دیا، ایک میڈیا آسمان سے رب رحمان نے دیا، جب یہ اعلان ہوتا ہے، یہ نعرہ لگتا ہے، اللہ کی قسم سری نگر تک آواز پہنچتی ہے، رشتہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ ہے، ادھر بھی لگتا ہے ادھر بھی لگتا ہے، یہ زمین پر لگتا ہے پھر آسمان پر لگتا ہے، رب رحمان تک جاتا ہے، رب رحمان ان ناروں کی، ان رشتوں کی آواز رکھتا ہے، لاج رکھتا ہے، مان رکھتا ہے۔ انشاءاللہ دلی ٹوٹے گا، کشمیر چھوٹے گا۔